بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا مشکور ہوں الحمدللہ جناب پروفیسر مدثر سلیم گجر صاحب کا، جنرل سیکرٹری پریس کلب، اور ساتھ پھر جمعیت علماء اسلام کے جو ابھی صدر منتخب ہوئے ہیں فروز والا کے، ان کی آمد کا میں بڑا مشکور ہوں۔ اور میں دونوں حضرت جناب آصف مغل صاحب کو اور پروفیسر مدثر سلیم گجر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عہدے سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہدے کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو پروفیسر آپ سنگ بنیاد پہ بھی تشریف لائے تھے الحمدللہ، تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کی آمد کا کہ آپ نے دارالعلوم کالا شاکر میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں یاد فرمایا تو ہم حاضر ہوئے۔ تو مجھے آج سے 3 سال قبل 23 ستمبر کا وہ دن یاد ہے ماشاءاللہ، جب مفکر اسلام اور جنرل سیکرٹری پاکستان شریعت کونسل علامہ زاہد الراشدی صاحب کے ہمراہ ہم تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ یقیناً اس وقت یہ جگہ ایسے نہیں تھی جیسے آج ہے، تو ہم نے سنگ بنیاد کی اینٹ رکھی تھی جی۔ تو اس کے بعد آج 3 سال کے بعد ہم جب دوبارہ آئے ہیں تو میرے جو ساتھی ہیں سینئر نائب صدر محمد آصف مغل میرے ساتھ تھے جمعیت علماء اسلام تحصیل فروزولہ کے، تو میں کہہ رہا تھا آصف بھائی ہم بھول کے کسی اور ادارے میں چلے گئے، اچھا یہ وہ ادارہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، تو پھر آپ کی زیارت ہوئی تو پھر ہم نے غور اور فکر کیا تو یہ ادارہ واقعتاً وہی تھا جس میں ہم آج سے 3 سال پہلے ہیں، لیکن 3 سال میں اتنا اچھا کام اور اتنا اچھا پودا اس ادارے میں لگ جانا الحمدللہ یقیناً یہ بڑی خوش آئن بات ہے، اور یہ اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اس ادارے کا پاکستان کے معتبر اداروں میں اس کا نام شمار ہوگا انشاءاللہ۔ جب پھر میں یہاں آیا اور آپ کے ساتھ مختلف شعبہ ایجاد کا وزٹ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ آپ نے مختلف شعبہ ایجاد بنائے ہیں، جس میں آپ نے سب سے پہلے مہمان خانہ یہاں رکھا ہوا، وہ تو ایک ضروری چیز تھی کیونکہ آپ کا ادارہ دارالعلوم عالمی مجلس مفتیان کرام کی جزیر اہتمام دارالعلوم کالا شکاکو انٹرچینج کے قریب، ایک تو موٹر وے آپ کے قریب ہے، پورے پاکستان سے جو ساتھی ہیں وہ کالا شکاکو کی کیا کہ آپ کے ادارے میں آ جاتے ہیں، تو آپ نے جو سب سے پہلا وہ مہمان خانہ رکھا، میں نے اس کا وزٹ کیا، بڑا اچھا لگا الحمدللہ۔ یعنی کہ وہ سہولیات جو لاہور شہر میں ہیں وہ یقیناً آپ کے پاس موجود ہیں ساری الحمدللہ ہر طرح سے۔ پھر آپ نے دفتر اہتمام جہاں سے آپ بیٹھ کے پورا اہتمام نظم و ضبط کرتے ہیں وہ ساری چیزیں، پھر آپ نے اس کے ساتھ جو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ لائبریری اور کمپیوٹر سائنس لیب جو بنا رکھی اس کا وزٹ کیا میں نے، بڑا اچھا لگا۔ پھر آپ نے اس میں ایک شعبہ میڈیا ہاؤس رکھا جو وقت کی ضرورت تھی جی، وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر اس میں آپ نے دارالفتاح کا جو شعبہ رکھا ہے نا، اس شعبے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ماشاءاللہ اس میں آج موجودہ دور کے حوالے سے جب کاروباری مسائل ہیں، گھریلو معاملات کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسئلے ہیں، تو دنیا دار بندہ چاہتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص سے کوئی ایسا فتویٰ لے کہ ہم اس کے مطابق اپنے اصول و شرعی ضوابط کے مطابق کام کر سکیں جی۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ہے وہ آن لائن ایک نظم رکھا، میں نے وہ سارا دیکھا، آپ کی ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے، مختلف لوگ آن لائن وہاں سے سوال کرتے ہیں اور آپ ان کا آن لائن جواب دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا نظام ہے، اللہ کا شکر ہے جو آپ نے اس ادارے میں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور مجھے تو یقین کریں دلی خوشی اور دلی مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ نے اس ادارے کو ایک جنگل کی صورت تھی، آپ نے اس کو منگل بنا دیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہاں سے کام لے تا قیامت، اللہ تعالیٰ اس ادارے سے کام لیتا رہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت ایک دو باتیں میرے ذہن میں تھی، ایک تو آپ نے دوران گفتگو مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ہم نے اس ادارے کو خواہش ہے کہ ہم اس ادارے میں ساتھ اسکول کا نظام بھی شروع کریں، پھر یہ درس نظامی بھی کریں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے داخلے وغیرہ شروع کیے ہیں، کوئی حفاظ ہیں یا نہیں ہیں، یا کب ارادہ رکھتے، یہ کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ پروفیسر اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک جیسے ہمارا تخصص فی الفتاح ہے، پورے پاکستان میں ایک یونیک چیز تھی، آن لائن تخصص شروع کروایا آج سے 7 سال پہلے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مہد میں بھی کچھ مدارس کام کر رہے ہیں عربک میں، اور اردو میں بھی ماشاءاللہ درس نظامی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پختون میں بھی چل رہا ہے درس نظامی بہت سے جگہوں پہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ انگلش میں درس نظامی کروائیں فل فلیج، مین کے اولا سے لے کے دورہ حدیث تک ہم انگلش میں درس نظامی کروائیں۔ ایک تو وجہ یہ بنی کہ ہم ابھی تک تعمیرات مکمل کر رہے ہیں، تعمیرات مکمل کر کے پھر انشاءاللہ ہم درس نظامی میں 1-2 مہینے کے بعد داخلے شروع کرنے والے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھ لیا اب تو ادارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، تقریباً 90% سے زیادہ کام ہو گیا الحمدللہ، تو اس وجہ سے ہم نے درس نظامی میں داخلے نہیں کھولے، اور حفظ میں ہم ساتھ ہی داخلے کھولیں گے، کیونکہ ہم حفظ میں خالی حفظ نہیں کروائیں گے، بچوں کو ساتھ ہم میٹرک سائنس کے ساتھ کروائیں گے، جیسے ہمارا مزاج ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں اسکولنگ سے ہوں، میرے ماشاءاللہ 2-3 اسکول بھی ہیں ساتھ، تو اس میں ایکسپیرینس بھی ہے،
ٹھیک تو ہے میٹرک ہم سائنس کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، اور ساتھ حفظ کے ساتھ بچے کو ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھانا چاہتے ہیں، ماشاء تاکہ اگر بچہ درمیان میں کتابیں نہیں پڑھ سکتا، صرف وہ حفظ کر کے ہی کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، تو ترجمہ تفسیر اس کو اتنا پتا ہو کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں نے حضرت جب آپ شعبہ جات کا وزٹ کر رہے تھے تو آپ نے یہ 7-2 کنال ایک جگہ وہاں پہ بھی وزٹ کروایا جو جس کا ابھی تہ خانہ ہاں جی تکمیل تک پہنچا، اور میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ یہ لا کالج ہے۔ جی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ لا کالج ہے اور یہ درس کتب، یہ آپس میں ان کے کس طرح یہ آپس میں تسلسل قائم رہے گا؟ اس میں ہمارا ذوق یہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں لا کالج بنائیں اچھا انشاءاللہ، کیونکہ یونیورسٹیوں کا پورا ایک وہ نیٹ ورک ہے یہاں پہ، آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ ہی ہمارے ادارے جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو کے ساتھ جس یونیورسٹی ہے، سامنے یو ٹی ہے، ورچوئل ہے، اور یہ یونیورسٹیوں کی لائن ہے ساری ہمارے آس پاس۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لا کالج ہو جس میں ہمارے بچے لا کریں، اور ہر معاملے میں ہر شعبے میں ہم چاہتے ہیں کہ صرف لا کا کورس ہی نہیں بلکہ اور بھی ہم کچھ چیزیں کچھ کورسز ڈیزائن کر کے جس معاشرے میں جس سے ہمارا تعلق اور واسطہ پڑتا ہے جن چیزوں سے، تو وہ کورس ہم دیں لوگوں کو کر کے انشاءاللہ۔ حضرت آپ شعبہ حفظ بھی کروا رہے ہیں، درس کتب بھی کروا رہے ہیں، لائبریری بھی بنائی ہے سائنس کی، کمپیوٹر لیب بھی بنا رکھی ہے الحمدللہ، آپ نے، اور بہت ساری چیزیں کی ہیں، لا کالج کا نظام رکھا ہے، تو یہ سارا آپ چلا رہے ہیں، اور میں دل میں ایک بات ہے کہ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے، اور اچھا کویشچن پوچھا آپ نے۔ میرا درس نظامی ہے الحمدللہ، درس نظامی کے بعد مفتی کا کورس بھی ہے، ماشاءاللہ پھر اس کے بعد میں نے ایم ایس کیا ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں یو ایم ٹی یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے الحمدللہ یہ میری تعلیم۔ ماشاءاللہ۔ ابھی پی ایچ ڈی کا میرا ارادہ ہے ساتھ ہی شروع کرنے کا ماشاءاللہ۔ آخری بات میری ہے کہ ہم نے مختلف آپ کی پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ آپ مفتی کا جو ہے نا وہ آن لائن تخصص کروا رہے ہیں جی۔ یہ آن لائن تخصص کتنی دیر کا ہے اور اس میں داخلے کی ترتیب کیا ہے؟ جی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی ساتھی کرنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ کار بتا دیں۔ اس میں ہماری ویب سائٹ ہے الحمدللہ AMM کے میڈیا کے نام سے، تو اس میں ہم اسی کے اوپر داخلے وغیرہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کی، تو ہیڈ آفس ہمارا علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے، اور بھی ہمارے دارالفتہ ہیں اور باقی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب اعلان کریں تو ویب سائٹ پہ ایک فارم دے دیں، ایڈمیشن فارم، ٹھیک ہے تو جیسے یونیورسٹی میں پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے پھر داخلہ ہوتا ہے، تو ہمارے ادارے میں بھی ایسے ہوتا ہے، چونکہ اپلیکیشنیں زیادہ ہوتی ہیں، کافی درخواستیں زیادہ لوگ دے دیتے ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے رجسٹریشن کریں پھر ہم داخلے کریں۔ حضرت ایک لوگو ہمارے سامنے اس وقت عالمی مجلس مفتیان کرام جی ایجوکیشن سسٹم، جی یہ رجسٹرڈ، اب میں یہ سلوگن شاید اس سے پہلے نظروں میں نہ گزرا ہو، تو اس بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں، یہ کب سے ہے اور اس کا کیا پاکستان میں کتنے ادارے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، کیا بیرون ملک میں بھی کچھ ہیں کہ نہیں؟ جی یہ ماشاءاللہ عالمی مجلس مفتیان کرام 2016 میں ہم نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے ذیل میں جو ہے ٹوٹل 6 ادارے اور 13 دارالفتہ، یعنی کہ 17 دارالفتہ اور ادارے ہمارے برانچیز کام کر رہی ہیں اس کے تحت۔ لاہور میں یا پورے پاکستان؟ یہ پاکستان میں ہے اور 2 باہر بھی ہیں، ایک ہمارا مدینہ منورہ میں ہے الحمدللہ دارالفتہ، اور ایک عمان میں بھی ہے، اور صوبہ سندھ میں 3 دارالفتہ ہیں ہمارے، کرنگی میں ہے، ایک قاضی احمد میں ہے، ایک ٹنڈو محمد میں ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی ہیں ہمارے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ہیں ہمارے، تو پورے پاکستان میں بھی ایک نیٹ ورک ہے، دارالفتاؤں کا سلسلہ ہے، کیونکہ ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم ہر شہر میں ایک دارالفتہ بنائیں، تو اس پورے شہر کے لوگ ہر طبقہ فکر مکتبہ فکر سے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اس دارالفتہ سے لوگ استفادہ کریں۔ حضرت دارالفتہ سے دنیاوی کوئی شخص جس کے پاس اب انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو، ہاں جی، وہ آپ سے کوئی مسئلہ مثال پوچھنا چاہے جی اور وہ پراپر ایک کاغذ کے اوپر آپ سے وہ لینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس میں پروفیسر ہم نے ایک بڑا اچھا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جس شہر میں ہمارا دارالفتہ ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے پورا مسئلے کی تنقیح کروا کے پوچھ کے وہ مفتی صاحب ہمیں مسئلہ لکھ کے ہمارے ہیڈ آفس میں میل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم وہ بھی حل کر کے اب یہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر یہاں سے ہم سٹیمپ وغیرہ لگا کے اس کی ویریفائی کر کے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، پھر ہم واپس اسی مفتی صاحب کو بھیج دیتے ہیں جو ہمارا دارالفتہ جو ہمارے برانچ ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر وہ اپنی سٹیمپ بھی لگا کے پیچھے سے ہیڈ آفس کی سٹیمپ بھی لگ جاتی ہے، پھر ہم سائل کو دیتے ہیں، یعنی پورا اتھینٹک کام ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں یہ دیکھا ہم نے جامعہ اشرفیہ کے جو صدر مفتی ہیں مفتی شاہد عبید صاحب، وہ بھی اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، علامہ راحت الراج صاحب بھی اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے مفتی عبد المنان صاحب نائب صدر مفتی ہیں، وہ اس کی نگرانی بھی ان کی ہے اور سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، اور میرے اساتذہ کرام ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ،
فیصل آباد مفتی زاہد صاحب اور مفتی اعجاز صاحب، مفتی عالمگیر صاحب اور باقی اساتذہ کرام بھی، یعنی 10 مدارس کے اساتذہ کرام ہمارے پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ. تو ان کی نگرانی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. حضرت بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ آپ کے اس ادارے کو اللہ آپ کو آنے کا جی بڑا شکریہ، آباد رکھے. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ادارے میں تشریف لائے جامعہ دارالعلوم میں. انشاءاللہ ہم بھی کارکل کی حیثیت سے آتے رہیں گے انشاءاللہ جی. ہمارا اپنا ادارہ ہے اور بڑی خوشی ہے کہ آپ اس علاقے میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت شاد اور آباد فرمائے. آمین.